وہ چرپائی پر بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا ہمیں ایک مدرسے اثنا عشریہ کھولنے کا ہم نے مصمم ارادہ کیا ہے, آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. تو میرے والد صاحب نے کہا سعید حسین ساتھ دینے میں اس راہ میں کسی قسم کی گنجائش نہ دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, صرف آپ جائیے. سرس کوٹ میں آغا سعید حسین موسوی صاحب بیٹھے ہوئے, وہ ہمارے اس ایریا کا عمر رسیدہ اور مفکر انسان ہے, ان کا تو نقل ہے, میں زیادہ روی نہیں کر رہا ہوں. اس سے پوچھو, وہ جو کہے اسی پر آپ عمل کریں. تو میں ان کو لے کے آپ کے جد بزرگ, میرا جد ہو گیا یعنی میرے والد صاحب کا فادر والد صاحب آغا سعید حسین, ان کے پاس آئے تو وہ گھر پہ تشریف رکھے ہوئے تھے. انہوں نے اغراض و مقاصد اسلامی سکول کا لکھنا شروع کیا. شیخ رحمت اللہ نے کہا اور میرے قلم سے شروع ہو گیا, آغا سعید حسین کے قلم سے وہ شروع ہو گیا. پہلا کاغذ جو مدرسے اثنا عشریہ کے فاؤنڈیشن سے شروع ہوا, پہلا خط میرے ہی ہاتھ سے. تو آغا سعید حسین نے یہی بتایا. پھر میں یہ لے کے آیا اور آغا سعید حسین کے سامنے, میرے جد آغا سعید حسین کے سامنے ان سے کہا کہ آغا شیخ رحمت اللہ اور آغا شیخ محمد مفید ایک ایسا نیک ارادہ لے کے یہاں آئے ہیں, آپ کا کیا ساتھ دینا, مجھے ساتھ دینا ہے ان کے ساتھ. انہوں نے ایک شعر بھی بتایا, اس خط کی علامت یہ ہے من نہ اشتر سوارم نہ چون خرزیر بارم, یہ آپ کے جد کا شعر ہے. اس کے نیچے انہوں نے سائن کیا میں آپ کے ساتھ ہوں, اور اسی کے ذہن میں میرا بھی دستخط ہے. پہلا کاغذ وہاں سے تہیہ ہو گیا. پھر علاقے سر کی طرف انہوں نے حرکت کیا, اور ہم میں تو اپنے والد کی تکلیف کی وجہ سے گھر میں رہا, انہوں نے مجھے بھی دعوت کیا. وہ کئی بار مدرسے اثنا عشریہ کرگل کا صدر رہا, آغا سعید حسین موسوی صاحب. پھر اس کے بعد ان کے بھائی آغا سعید جعفر شاہ صاحب نے اسلامی سکول کا خدمات کیا, جو سب سے بہترین خدمات صدر مدرسے اثنا عشریہ کے عنوان سے خدمت کی ہے. یہ تہذیب الاخلاق اور اسلامی سکول کا رابطہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں میرے والد صاحب کا 1972 میں یہاں پر پاکستان اور ہندوستان کا وار چلا. وہ بتا رہے تھے یہاں پر جنگ شروع ہوئی تو اس وقت کرگل میں جانا تھر تھرائے تھے. آغا شیخ ناصر الدین, آغا سید عباس ٹمبس, آغا شیخ محمد مفید, آغا شیخ رحمت اللہ, آغا سعید رضا اور آغا سعید حسین ٹرسمون, سب کی طرف سے دعوت آئے کہ آپ کرگل میں آئے. اس وقت میرے آغا سعید حسن بزرگ کا شادی ہو رہا تھا, اس کی وجہ سے نہیں جا پایا. تو اسی 1972 سے لے کر 1996 تک امام جماعت کا ذمہ داری نبھایا, اور اسلامی سکول کے سائے میں یہ ذمہ داری نبھایا, اور ڈسٹرکٹ کرگل کو اسلام اور قرآن سے آشنا کرایا. یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ٹی ایس ٹی بلاک اور ہمارے اسلامی سکول کا رابطہ ہے. اب اس کے ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا ہوں, اتنا میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. آج بھی اسلامی سکول کی حیثیت سے اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے, جو اثنا عشریہ کے نام سے یہ ادارہ ہے, اس کے ساتھ کوئی خطر محسوس ہو, ہم لوگ خاموش نہیں رہتے. ہم ہر میدان میں اس کے حیثیت کو برقرار رکھتے ہیں. ہاں آپسی ہم اختلاف نظر رکھتے ہیں, وہ دنیا میں ہر گھر میں ہوتے ہیں, وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اسلامی سکول کی حیثیت اور اس کے عزت کو اور اس کے آبرو کو ہم کبھی بھی مسمار ہونا نہیں دیا اور نہ ہونے دیں گے. یہ ہمارے آبا و اجداد کے اس زمانے کے غریب علماء نے جو 10 پیسے پہ مفت پڑھاتے تھے, آج پہلے جب کوئی علماء بھی آ جائے کہتے ہیں کتنا تنخواہ دیں گے, کتنا شہریت دیں گے. اس وقت وہ مسئلہ نہیں تھا, وہاں مسئلہ تھا کون اسلام حاصل کرنے کے لیے تیار ہے, میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھو اس عظیم خدمات کو ہم ضائع ہونا نہیں دیں گے. لہذا فقد البصر, امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے فقد البصر اہون من فقد البصیرہ. جو آنکھ کی بینائی کو ہاتھ سے دینا آسان ہے, دل کی بینائی کو ہاتھ سے دینے سے بصیرت پیدا کرو. سیاسی بصیرت, دینی بصیرت اور اجتماعی بصیرت پیدا کرے. یہ ہمارے جوانوں میں یہ بصیرت جب تک پیدا ہوگا تب تک آپ کو سامنے آئے گا جو اسلام کے لیے, جو عالم قرآن کے لیے, جو عالم شریعت کے لیے, جو عالم اہل بیت کے لیے خدمات صحیح کرنے کا کون شائستہ ہے, وہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم کنجس ہو کے رہیں گے, اگر ہم تنگ نظری کا شکار رہیں گے, تو
तो हमको जो अभी भी हाथ में है वो भी बाकी नहीं रहेगा। आज हमें इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करने की जरूरत है। आज इस्लामी स्कूल यूथ विंग इस्लामी स्कूल के साये में काम करने का मुसम्मम इरादा किया है। इसको शफाफ करने की जरूरत है। आज वेबसाइट पर, इंटरनेट पर इस्लामी स्कूल का जो भी गुजारिश जा रहे हैं या एक यंग जनरेशन दे रहा है, उसको उलमा करेक्शन करने के बगैर नहीं जाना चाहिए। उलमा की मुबस्सिरीन की तायीद के बगैर वो किसी वेबसाइट पर नकल नहीं करना चाहिए। अगर हो जाए खुदा न खास, इस्लामी स्कूल भी बदनाम होने का खतरा है, उलमा भी बदनाम होने का खतरा है। लिजा मैं चाहता हूं उलमा के साये में आपका तरक्की, आपका तहरीक बहुत शफाफ रहेगा, कामयाब रहेगा, सरबलंद रहेगा इंशाअल्लाह। आप लोग अभी TST ब्लॉक में तशरीफ लाए हैं, मैंने ज्यादा वक्त लिया। मैं आइंदा भी चाहता हूं हमारे उलमाओं को यहाँ के महदूद चीजों पर ज्यादा तबसरा करने की कोशिश न करें। मैं यूथ विंग और मदरसे असना अशरिया वाबस्ता से उलमाओं से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस्लाम चाहते हैं, अगर आप लोग कुरान की खिदमत करना चाहते हैं, मैं और आपके जाती उन मसाइल को इसमें दखल करने की कोशिश न करें। हम शरह सद्र इस्लाम पैदा करके चलने की वो मेयार पैदा करने की कोशिश करें। हम इक्तिदार के लिए इत्तेहाद को टूटने की कोशिश न करें। इक्तिदार को हुसैन से सर दे के, इक्तिदारी हाथ से दे के इत्तेहाद को कायम रखने का वो मिशन जिंदा रखे। वो हमारे मिशन हुसैनी है, वो मिशन अली इब्न अबी तालिब है। लिहाजा इस मिशन को हमारे जानों में, हमारे उलमाओं में जिंदा रखने का जरूरत है। लिहाजा मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। खुदा आप सबको जज़ाए खैर दे। TST ब्लॉक में आप लोग तशरीफ लाए।